ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ ساری کائنات کے لیے امام، ہادی، رہنما، پیشوا، پیغمبر و رسول بنا کر بھیجا ہے۔ درود و سلام کے بعد ہمارا جو معاشرہ ہے، جس کے اندر ہم رہتے ہیں، جہاں ہم لین دین کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، وہ گھر کے اندر ہو، وہ رشتہ داروں کے اندر ہو، وہ گلی محلے کے اندر ہو، وہ دکان اور بازار کے اندر ہو، یا ویسے ہی راہ چلتے کسی کے ساتھ معاملہ پیش آ جائے، تو ہمارے معاشرے کے اندر، اس کی انسانوں کی طبیعت کے اندر، ان کی فطرت کے اندر اور ان کی سوچ اور نیچر کے اندر یہ بات داخل ہو گئی ہے کہ جب تک میں یہاں پر 2 نمبری نہیں کروں گا، میں کامیاب نہیں ہوں گا، میں اپنے مقصد میں پورا نہیں اتر سکتا جب تک میں جھوٹ نہ بولوں، دھوکہ نہ کروں، فراڈ نہ کروں، 2 نمبری نہ کروں۔ اور یہ 2 نمبری اس قدر ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے، یا ہمارے ذہنوں میں اس قدر زیادہ بیٹھ گئی ہے کہ وہ دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ 2 نمبری کرتے کرتے اب ہم دین کے معاملے میں بھی 2 نمبری کرنے پر اتر رہے ہیں، اور دین میں بھی ہم اس طرح کی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا مقصد پورا ہو، میری خواہش پوری ہو، میرے لیے کوئی آسانی پیدا ہو، یا میرے مقصد کی بات مجھے مل جائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ ہم نے یہاں پر دیا، چونکہ وہ ایک معاشرتی ایسا مسئلہ تھا جو ہمارے ہاں تقریباً ہر گھر اس میں ملوث ہے، اور تقریباً ہر جگہ پر یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ اس لیے یہاں سے کھڑا میں پورے مسجد کو دیکھ رہا تھا، ہر بندے کی نظر اور اس کا چہرہ جو ہے وہ فک ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی، تو ایک ہمارے بھائی نے یہ خوبصورت بات اس نے کی، وہ ہمارے معاشرے کی بہترین عکاسی ہے۔ اس نے کہا کہ جناب، اب مسئلہ یہ ہوگا کہ ہر بندہ اپنے اپنے مقصد کا مولوی تلاش کرے گا، اپنے اپنے مقصد کا مسئلہ تلاش کرے گا، اور وہ اپنے مقصد کے مسئلے پر جا کر کے عمل کر لے گا۔ اور یہاں سے پھر میں نے یہ سوچا کہ ہم اس بات پر بھی ہمیں اس منبر و محراب سے ہمیں یہ بات بھی کرنی چاہیے کہ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ذہنوں میں 2 نمبری ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے، اب یہ 2 نمبری ہمارے دین کے اندر بھی ہے، لیکن ہمیں وہاں پر ذرا احتیاط کا پہلو رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک قوم کا تذکرہ کیا، ایک بستی کا تذکرہ کیا، اور یہ یہود کی بستی ہے، اور وہ بستی سمندر کے کنارے پر آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کے اندر اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں سے اس بستی کے بارے میں پوچھو کہ جو بستی سمندر کے کنارے پر رہتی تھی، اور اس کنارے، سمندر کے کنارے میں
ان کے ہاں مچھلیاں ہفتے والے دن آیا کرتی تھی، اور ہم نے ہفتے کا دن ان کے اوپر شکار کرنا اور مچھلیوں کو پکڑنا یہ ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے اس سمندر کے اندر سائیڈوں پر کچھ ایسے حوض بنا لیے کہ جن کے اندر مچھلیاں آ جایا کرتی تھی، لیکن سمندر کی طرف ان کے جانے کا راستہ بند کر دیا گیا، چونکہ مچھلیاں اوپر کو ابھرتی تھی اس دن میں، وہ اچھل کر کے اس حوضوں کے اندر آ جایا کرتی تھی، اور یہ ان کو بند کر کے آ جایا کرتے تھے، اور ایک دن پہلے ہی جا کر کے اور بعد والے دن یعنی جمعے والے دن کر لیا، ہفتے والے دن پابندی ہے، اتوار والے دن جا کر کے ان کو نکال لیا، اور اسی طریقے سے جمعے والے دن جا کر کے وہ جال لگا لیا کرتے تھے، اور اس جال کو ہفتے والے دن اس میں مچھلیاں آتی تھی وہ پکڑی جاتی تھی، اور اتوار والے دن جا کر کے وہ اس کو نکال لیا کرتے تھے۔ اس قوم کی اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کا تذکرہ کیا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو یہ ہفتے والے دن میں یہ پابندی لگا کر کے ہم نے ان کو آزمایا تھا، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے ان کو آزمایا اس میں جس میں وہ فسق و فجور گناہ کر رہے تھے، جرم کر رہے تھے۔ آج ہمارے ہاں بھی بہت سارے ایسے کام ہو چکے ہیں کہ جن میں ہم بھی اس طرح کی دو نمبریاں کرتے ہیں، جبکہ یہ دین اسلام بڑا جامع دین ہے، اور تمام طرح کے حالات کے لیے اور ہر قسم کے انسان کے لیے یہ موضوع دین ہے، اس کے موافق آنے والا دین ہے، اور اس میں شریعت نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں ہمارے لیے، اور ان آسانیوں کو چھوڑ کر کے اس سے آگے بھی ہم آسانیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں شریعت کے اندر تو ہمارے پاس حضرت قرآن کریم کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، انہوں نے بیماری میں صبر کیا، اللہ رب العزت نے ان کے صبر کا ان کو اجر بھی عطا فرمایا۔ اس دوران میں ان کی بیوی ان کی خدمت کر رہی تھی، کسی بات پر انہوں نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں ان کو 100 لکڑیوں کے ساتھ، 100 ڈنڈے یوں کہہ لیجئے، ان کے ساتھ اس کو ماروں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے جب وہ صحت مند تندرست ہو گئے تو اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اپنی قسم کو اب نہ توڑو، اب آپ اس کو معاف کرنا چاہتے ہو لیکن قسم کو نہ توڑو، اب تم ایسا کرو کہ ایک جھاڑو نما جو تنکا ہے ان تنکوں کو کٹھے کر لو، اور وہ 100 تنکے کٹھے کر کے اس کو مار لو تاکہ تمہاری قسم پوری ہو جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے بارے میں شکایت لے کر کے آئے کہ وہ آدمی اپنی خلقت کے اعتبار سے ناقص ہے، یعنی کچھ ایسا معذور شخص ہے، اور وہ کمزور ہے بہت زیادہ، لیکن اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی لونڈیوں کے ساتھ وہ زنا کرتا ہے۔ اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوڑے لگاؤ۔ اب جب یہ بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول اگر ہم اس کو کوڑے ماریں گے وہ تو پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہے، وہ تو ڈائریکٹ مر ہی جائے گا۔ تو اب چونکہ شریعت کا مقصود سزا دینا ہے، مارنا مقصود نہیں ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہ فرمایا ایک تنکوں کو اکٹھا کر لیا جائے جو اس طرح کے جھاڑو کی طرح نما ہو جائے، اور ان کو پھر اس کو مارا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، وہ 100 تنکے اس طرح سے مار لیے جائیں
تاکہ اس کو سزا بھی ہو جائے اور اس کو مارنا مقصود نہیں ہے کہ یہ وہاں پر پہنچ جائے۔ یہ سہولتیں موقع دیکھ کر کے ہر موقع پر اب ہر بندہ یہ کہے کہ جناب ہمارے ہاں یہ سہولت موجود ہے، تو یہ سہولت ہر ایک کے لیے نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ تو ایک خاص وقت میں خاص انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اس میں بھی خاص مفتیان کرام اور قاضی حضرات وہ دیکھ کر کے یہ فیصلہ کریں گے تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا، وگرنہ ہر ایک کے لیے کوڑوں کی سزا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت میں کچھ رخصتیں رکھی گئی ہیں، جیسے کہ اگر ایک انسان مجبور انسان ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اب وہ مجبور ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ مر رہا ہے، اور اس کیفیت میں اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ حرام کھا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی یہ بات کہ حرام اتنا کھائے جتنے میں اس کی زندگی کی رمق باقی رہ جائے۔ اور یہ کھانا حرام یہاں پر کھانا یہ واجب ہے، یعنی اس رخصت پر عمل کرنا یہ واجب ہے، یہ سہولت ہے، یہ رخصت ہے، لیکن یہ اصل نہیں ہے، لیکن اس موقع پر اس حالات میں اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے تاکہ زندگی کو بچایا جا سکے۔ لیکن اسی طرح سے سفر کی حالت میں 4 رکعت کی نماز کو 2 کر کے پڑھنا یا 2 نمازوں کو اکٹھا کرنا، 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا یہ مندوب ہے، یہ سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے، اچھا عمل، اس کو کرنا چاہیے، یہ واجب نہیں ہے، اس کو واجب کا درجہ، یہ رخصت ہے، یہ سہولت ہے، لیکن اس سہولت کو واجب کا درجہ نہیں دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کو مجبور کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر زد و کوب کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر پسٹل یا کسی ایسے آلے کے ساتھ اس کے اوپر کھڑے ہیں، اور اب اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ کلمہ کفر کہے۔ ان حالات میں اب کلمہ کفر کہنا شریعت کہتی ہے کہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے جب اس کا دل مطمئن ہو۔ دل اگر اسلام پر مطمئن ہے تو وہ صرف اپنی زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، اس کا صرف جواز ہے، جائز ہے، یہ کوئی مستحب یعنی محبوب عمل نہیں ہے، نہ یہ واجب عمل ہے، اس کی صرف اجازت ہے، کیونکہ یہ معاملہ رب کے ساتھ ہے، رب کے معاملے میں اگر اس کی جان جاتی ہے تو جانے دی جائے، لہذا اب اس کے اوپر واجب یا مستحب نہیں قرار دیا گیا ہے، اب اس کو یہ قرار دیا کہ اس کے لیے جائز ہے، یہ عمل کر سکتا ہے ایسا۔ اور بعض حالات میں رخصت جو ہے وہ ہے تو صحیح لیکن خلاف اولا ہے۔ مثلا رمضان مبارک کا مہینہ ہے، رمضان کا ایک روزہ فرمایا گیا ہے کہ باقی سارا زمانہ روزہ رکھا جائے، اس ایک روزے کے برابر روزہ نہیں ہو سکتا ہے، لہذا یہ کہا گیا کہ رمضان میں اگر سفر کی حالت میں کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ رکھ سکتا ہے رمضان میں سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے، اگر اب وہ افطار کرتا ہے تو یہ خلاف اولا ہے، رخصت پر عمل تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے، یہ رخصت ہے لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ تو شریعت نے ہمیں رخصتیں تو دی ہیں لیکن ان کے معیارات بھی مقرر کیے ہیں، رخصتیں شریعت نے ہمیں آسانیاں تو دی ہیں لیکن ان کی مقامات اور ان کی وجوہات اور ان کے مقامات بھی ہمیں بیان کیے ہیں کہ کہاں کہاں ہم یہ رخصت پر عمل کر سکتے ہیں اور کس درجے پر اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں کہ اس کی رخصتوں کو لیا جائے، جیسے کہ اللہ پسند کرتے ہیں کہ اس کے عزائم یعنی رخصت کے مقابل میں جو عمل ہوتا ہے صحیح عمل، یعنی ایک آدمی سفر میں بھی 4 رکعتیں پڑھتا ہے تو کہا اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ جو عام حالات میں ایک بندہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے جیسے پسند کرتا ہے، ایسے سفر میں رخصت پر عمل کرنا بھی اللہ پسند کرتا ہے، لہذا اس آسانی کو بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر یہ بات جو بیان کی گئی ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر،
کہ تمہارے لیے اللہ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے جو ابھی میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں ہر بات پر کہا جاتا ہے دین بڑا آسان ہے جی، آپ لوگوں نے مشکل کر دیا، دین بڑا آسان ہے۔ وہ جو دین آسان ہے وہ اس حالات میں ہے، ان چیزوں میں ہے، اس طور طریقے کے اندر ہے، دین عمل کرنے کے اعتبار سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے آسانیاں تلاش کریں اور ہم کہیں کہ دین بڑا آسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اختیار دیا جاتا، یہ نہیں ہر وقت، جب آپ کو کسی مسئلے کسی دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ آسان ترین چیز کو ہی پسند کیا کرتے تھے جب آپ کو اختیار دیا جاتا۔ لیکن آج ہمارے ہاں جس بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہو چکی ہے کہ اب ہم ہر موقع پر ہی آسانیاں تلاش کرتے ہیں۔ عربی کے اندر علماء نے اس جملے کو یوں بیان کیا ہے، تتبع الرخص، رخصتوں کی پیروی کرنا۔ ہر مسئلے میں میرے مقصد کی چیز کیا ہے، ہر مقصد میں آسانی کیا ہے، ہر مسئلے میں رخصت کیا ہے، تو ہر مسئلے میں رخصت تلاش کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اور اس میں بھی پھر شریعت پر عمل کرنا مقصود نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اس میں دلیل مقصود نہیں ہے۔ اس میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ چند چیزیں۔ مقصود ہوتا ہے کہ میرے لیے آسانی ہو جائے، میرے لیے آسانی ہو جائے، آسان ترین، ہر آسان کام میں نے کرنا ہے، ہر مشکل کام میں نے چھوڑ دینا ہے، ہر آسان کام میں نے کرنا ہے۔ تو یہ دین کا مطلوب نہیں ہے، دین یہ نہیں چاہتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا، ایک آدمی نے ایک عالم دین سے سوال کیا، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، ہر ایک سے سوال، جہاں پر اس کو اپنے مقصد کی بات ملے گی، جہاں پر اس کی اپنی خواہش پوری ہو رہی ہے، اس کی مرضی پوری ہو رہی ہے، جہاں پر اس کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں، وہ وہاں جا کر کے اس کو لے لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہے، اپنا الہ بنا لیا ہے۔ جو بندے اس طرح کا عمل کرتے ہیں کہ ہر مسئلے میں اپنی ضرورت کے کاموں میں وہ اس وقت رخصتیں تلاش کرتے ہیں، آسانیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، در حقیقت یہ اپنے مرضیوں کو، اپنے دماغ کو، اپنی چاہت کو، اپنی منشا کو، اپنی لاجک کو، اپنی سوچ اور اپنی فکر کو اپنا رب بنا رہے ہیں، اپنا الہ بنا رہے ہیں۔ ایک عالم دین وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ہر رخصت کو لیتے رہیں گے، اپنے دین میں ہر جگہ پر رخصت اکٹھی کرتے رہیں گے، تو کہتے ہیں اجتمع فیک الشر کلہ، وہ کہتے ہیں ساری کی ساری شر تمہارے اندر جمع ہو جائے گی۔ اگر تم یہ کام کرتے رہو گے کہ ہر جگہ پر صرف آسانیاں ہی لیتے رہو گے، صرف رخصتیں لیتے رہو گے، تو کہا تمہارے اندر شر جمع ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخر میں اگر کوئی بندہ 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اس نیت سے کہ میں نے جو پچھلی نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، وہ نمازیں چاہے کتنی زیادہ ہیں، وہ سالوں کی نمازیں ہیں، میں نے وہ چھوڑی ہوئی ہیں، رمضان کے آخر میں 2 رکعتیں پڑھ لیں تو یہ قضائے عمری ہو جاتی ہے، ساری نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اب اس طرح کا کام اگر ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے، اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا صحابہ اکرام کی زندگی میں ہمیں یہ چیز مل جاتی۔ اور اگر اتنا آسان ہو دین، اور اگر اتنی آسانی ہو تو پھر لوگوں کو کیا ضرورت ہے، اور اتنی حدیثیں جو آئی ہوئی ہیں نماز کے بارے میں اس کا کیا معنی ہوتا ہے۔ اور یہ جو نماز ہے، ایک نماز جان بوجھ کر کے، ایک نماز جو جان بوجھ کر، عذر کی وجہ سے نہیں، جان بوجھ کر جس نے ایک نماز چھوڑ دی تو اس نماز کی کوئی قضا ہی نہیں ہے۔ قضا اس نماز کو یا دوبارہ اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے جس نماز کو کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا گیا ہے، جس نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑا گیا ہے اس نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، اس کے لیے چاہے جتنے کفارے دے دیں، جو مرضی دنیا میں کر لیں، اس نماز کی طرح سی دوبارہ نماز ہو نہیں سکتی ہے۔ وہ وقت تھا آپ کے اوپر واجب تھا، فرض تھا، وہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔
اب جب آپ کے ہاتھ سے نکل گیا دوبارہ وہ آ نہیں سکتا ہے۔ اب ہماری طرف سے کہ ہم اس طرح کی کریں چیزیں لے کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسی طریقے سے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شراب صرف وہی حرام ہے جو انگوروں اور کھجور سے تیار کی جائے، اس کے علاوہ باقی شراب حلال ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں لوگوں نے شراب کے نئے نام رکھ لیے اور وہ ان کو حلال قرار دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی بندے نے کوئی مال کسی کا چوری کر لیا ہے اور اب جب عدالت میں یا کسی جگہ پر کیس آیا ہے تو وہ کہتا ہے یہ مال تو میرا اپنا، اس نے دعویٰ کر دی یہ میرا ملکیت ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ کہا جب اس نے اس کا دعویٰ کر دیا اب اس کے چوری کی بات ختم ہو گئی ہے، اب اس کے اوپر حد نہیں لگ سکتی ہے کیونکہ وہ تو اس کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس طرح کے انداز اختیار کر کے اب لوگوں کے سامنے اس طرح کی چیزیں پیش کرنا اور اس طرح کی چیزیں لوگوں کو سامنے دے دینا، یا لوگ اس کی طرف آ جائیں تو یہ دین کدھر کی طرف جا رہا ہے یا ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیے پھر لوگ علماء پر بھی باتیں کرتے ہیں۔ علماء کے حوالے سے بات سن لیجیے، مختلف مسائل ہیں، ان کے دلائل ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ کرام ہیں، ان کی اقوال و افعال ہیں، ان کے طور طریقے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، سارے کا سارا قرآن، ساری احادیث موجود ہیں ہمارے سامنے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا جو بندہ بھی کسی مسئلے کو نکالنے میں قرآن و حدیث میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ مجتہد ہے، اس کو مجتہد کہا جاتا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے کسی مسئلے کو نکالنے میں، قرآن و حدیث سے وہ دلائل سے مسئلہ نکال رہا ہے، اس مسئلے کو نکالتے ہوئے اگر اس نے کوشش کی اور مسئلہ نکالا اور وہ صحیح جگہ پر پہنچ گیا تو فرمایا شریعت اس کو ڈبل اجر دیتی ہے، دو اجر ہے اس آدمی کے لیے، اس عالم کے لیے دو اجر ہے، دو ڈبل اجر ہے۔ اور جو آدمی قرآن و حدیث کے دلائل میں غوطہ لگایا، اس نے محنت کی، کوشش کی، لیکن محنت اور کوشش کے بعد جو اس کا نتیجہ بنا وہ نتیجہ غلط جگہ پر پہنچا، غلط جگہ پر پہنچ گیا، اب اس کی محنت کی وجہ سے شریعت کہتی ہے اس کو ایک اجر ہے، پھر بھی اس کو ایک اجر ملنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے، کہا کہ وہ غلط جگہ پر پہنچا ہے، اس کی محنت کا پھر بھی اس کو اجر دیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ اس کو زد و کوب کرتے ہیں، اب زد و کوب والی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ اس کی اس غلطی کے اوپر عمل کیا جائے، آگے اس کی غلطی کو لے لیا جائے اور آگے لوگوں کے سامنے پھیلا دیا جائے اور اس عالم کو ہم برا بلا قرار دیں، یہ بات غلط ہے۔ وہ کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ دلیل کی صحیح صورت سمجھ نہیں آتی ہے، بعض دفعہ یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دلیل صحیح ہے یا کہ نہیں صحیح ہے، بعض دفعہ ایک عالم کسی دلیل تک پہنچتا، اس نے باقی دلائل دے دیا، کوئی ایک دلیل اس سے رہ جاتی ہے، انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس غلطی کو شریعت نے ایک اجر پر محمول کیا کہ ایک اجر ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں کہا ہے کہ سارے علماء کی غلطیاں اکٹھی کر لو اور تم اپنا دین بنا لو، یہ غلط ہے، اور اس کو ذلت العلماء کہا جاتا ہے کہ عالم کی لغزش، عالم کا سہو، عالم کی غلطی۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں یہدمن الدین، وہ تین چیزیں دین کو ہدم کر دیتی ہیں، مسمار کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں دین کو، اور ان میں پہلی چیز کسی عالم کی غلطی۔ جتنا بڑا عالم ہوتا ہے بعض دفعہ اتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان ہونے کے ناطے، جیسے ایک ڈرائیور سے غلطی ہو جاتی ہے، ایک انسان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو غلطی پر، اس کی محنت کرنے پر شریعت نے اس کو اجر دیا ہے۔ اب کہا کہ علماء کی یہ جو لغزشیں ہیں، یہ اور منافق کے ساتھ جھگڑا کرنا اور اسی طریقے سے گمراہ لوگوں کو اپنا امام بنا لینا، کہا یہ چیزیں انسان کے دین کو ختم کر دیتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری زمانہ جب آئے گا تو علم نکال لیا جائے گا، اور پھر آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اس کو علم کو نکال لیا جائے گا، کہا نہیں، وہ علماء جو ہوں گے ان کو اللہ فوت کر لینے کے ساتھ ہی وہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا حتیٰ اذا لم يبق عالما، حتیٰ کہ جب عالم باقی نہیں رہیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو پھر لوگ جو ہیں جاہل لوگوں کو اپنے رئیس اور اپنے بڑے بنا لیں گے، فسئلوا،
اور ان سے سوالات کریں گے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ بغیر علم کے ان کو فتوے دیں گے، فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بعض دفعہ ہم اپنا مرضی کا فتویٰ لینے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جو اس اہل نہیں ہوتے ہیں، تو ان سے فتویٰ لیا جائے، ان سے مسئلہ پوچھا جائے۔ ہمیں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم عالم دین کے پاس جا کر کے مسئلہ پوچھیں۔ المعتضد باللہ ایک عباسی خلیفہ ہے، 299 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے، عباسی خلیفہ ہے۔ اس کے پاس ایک عالم دین اسماعیل القاضی رحمت اللہ علیہ، وہ ان کے پاس گئے، اور جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک کتاب ہے۔ انہوں نے اس خلیفہ نے ان کو کتاب دکھائی، کہا یہ دیکھو۔ انہوں نے وہ کتاب دیکھی تو انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کے علماء کی ساری غلطیوں کو اس میں، ان رخصتوں کو، ان آسانیوں کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے خلیفہ کے لیے۔ تو خلیفہ نے جب ان کو دکھایا تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ تو غلط ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے اس کتاب کا لکھنے والا زندیق ہے۔ تو وہ آگے سے پوچھتے ہیں کیا یہ جو حدیثیں بیچ میں بیان ہوئی ہیں، کیا یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، حدیثیں تو صحیح ہیں، حدیثیں صحیح ہیں، لیکن ہر عالم کی غلطی کو، ان حدیثوں سے جو عالم نے غلط مفہوم سمجھا ہے، ان ہر عالم کی لغزش کو کٹھا کر لینا اور کٹھا کر کے اس طرح سے دین بنا لینا، تو فرمایا فَذَهَبَ دِينُ، تو اس انسان کا دین ہی ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح دین پر عمل کرنا اصل تو مقصود ہے، صحیح دلیل پر پہنچنا اصل مقصود تو قرآن اور حدیث ہے، لوگوں کی باتیں تو نہیں ہے۔ عالم دین کی بات پر عمل کرنا تو مقصود نہیں ہے، مقصود تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے۔ عالم تو اس قرآن اور حدیث کو ہمارے زمانے کے مطابق، اس کے مطابق کر کے ہمیں دکھاتا ہے، ہمیں تو اصل میں یہ دیکھنا ہے۔ اب یہ جو آسانیاں ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے، ان آسانیوں میں جو چیزیں مقصود ہوتی ہیں، ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ ان رخصتوں میں شریعت کے اصول وہ خراب نہ ہونے پائیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم تکلیف سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں کہ جناب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان میں رخصتوں میں یہ چیز ہمارے پاس نہیں آنی چاہیے، اور دلیل کی اتباع کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں اور دین کی اہانت اس کے اندر نہ ہو رہی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ جو عام لوگوں کے ہاں جو معلوم چیز ہے وہ ختم ہو جائے، اور غیر معلوم چیز لے کر کے، ایک شاذ اور نئی چیز لے کر کے میں اس پر عمل کرنا شروع کر دوں۔ اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں، مثال کے طور پر حنفی مسلک کے اندر بغیر ولی کے نکاح جائز ہے۔ اب وہ حنفی مسلک کے مطابق ایک بندہ بغیر ولی کے نکاح کر لیتا ہے، اور ساتھ میں ہی وہ یہ دیکھتا ہے کہ امام مالک کے مسلک کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہاں بغیر گواہ کے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، وہ کہتا ہے بغیر نکاح کے بھی میں کرتا ہوں۔ اب وہ ادھر سے بھی رخصت لے رہا ہے، ادھر سے بھی رخصت لے رہا ہے، یہ صرف آسانیاں کی طرف جا رہا ہے، تو یہ دین نہیں بن رہا ہے، یہ لوگوں کی راہ کے پیچھے چل رہا ہے۔ ہمارے پاس بھی یہ کیفیت ہے، ایک عورت بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے، اس کے بعد اہل حدیث علماء کے پاس آتی ہے، اس کے اپنے خامد کے ساتھ مسائل ہو گئے، خامد کے ساتھ مسائل ہو گئے، اب ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا ہے، اب وہ اہل حدیث عالم کے پاس آ کر کے کہتی ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، مجھے اب مسئلہ بتائیے۔ اب اہل حدیث علماء کے ہاں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جون سی بھی عورت ایما امرات نکحت بغیر ولیہا فنکاحہا باطل، کہ جس نے بھی اپنے ولی کے بغیر نکاح کیا ہے اس کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ تو وہ کہتی ہاں ٹھیک ہے میرا نکاح اب نہیں ہوا ہے، اب وہ پچھلے نکاح کو اپنے اس نے ختم کر کے اب نیا نظام شروع کر دیا۔ اور یہ باتیں صرف آپ تک نہیں سنا رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ جو ہم دو نمبریاں کرتے ہیں، وہ دو نمبریاں لوگوں کے ساتھ بھی کرنا جائز نہیں ہے، اور یہاں دین کے اندر بھی یہ دو نمبریاں کرنی جائز نہیں ہے۔ اور دین میں جو دو نمبری ہے، یہ دو نمبری ہم کسی اس کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، یہ دو نمبری ہم ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے ساتھ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ بہت بڑا جرم ہے جو ہم سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر یہ بات
کہ میں نے اس عالم سے پوچھا، اس عالم سے پوچھا، عالم کی بات سے میرے لیے چیز حلال نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تمہارے پاس دو آدمی میرے پاس جھگڑا لے کر کے آتے ہیں کسی معاملے میں، اور ایک ان میں سے چرب زبان ہوتا ہے، زبان کا بڑا تیز ہوتا ہے، وہ اپنی زبان کی تیزی کے ساتھ مجھ سے وہ والا چیز لے جاتا ہے جو اس کا بنتا نہیں ہے، اس کا حق بنتا نہیں ہے۔ میں اس کے لیے فیصلہ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تمہارا ہے، لیکن وہ اس کا بنتا نہیں ہے، وہ مجھ سے لے جاتا ہے۔ اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس نے مجھ سے قطعۃ من النار، جہنم کا ایک انگارہ ہے جو وہ لے کر کے جا رہا ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بھی باطل چیز حلال یا جائز نہیں ہو جاتی ہے۔ ایک عالم دین کے فیصلے کیسے جائز ہوئے گی؟ آج ہم لوگوں کے لیے عالم سے دین سے فیصلہ پوچھ کر پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو فلاں نے فتویٰ دیا ہوا ہے جی، تو اس کے فتوے سے کیسے جائز ہوئے گی؟ یہ تو جائز قرآن اور حدیث کی دلیل کے ساتھ ہوگی۔ علماء سے پوچھیں، ایک سے نہیں کئی سے پوچھیں، لیکن اس بات پر عمل کریں جو آپ کو دلیل کے زیادہ موافق ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دلیل کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ نہیں کہ صرف مسئلہ پوچھیں کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، جائز ناجائز نہیں، بلکہ آپ کو اس کی دلیل کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی حدیث کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ وہ دلیل ہمیں لینی چاہیے، اور ہمیں پھر پتہ چلنا چاہیے کہ جناب اس میں سے کون سی دلیل جو ہے وہ میری بات کے زیادہ قریب آ رہی ہے۔ ہم یہ جو بات آرام طور پر کہہ دیتے ہیں نا کہ مولوی بچ کے گئے تو اسی بھی بچ کے جاؤں گے، یہ بات غلط ہے۔ بھائی مولوی نے اپنی جنت جہنم بنانی ہے، تم نے اپنی جنت جہنم بنانی ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، فرمایا کل قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا جیسے علماء کی غلطیاں اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کی وجوہات ہیں، ان کے لیے ان کو اجر مل رہا ہے، جو صحیح بنیادوں پر عمل کرتا ہے اس کو اجر مل رہا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی غلطیاں لے کر کے ہم آگے شروع کریں۔ آج ہمارے ہاں بینکنگ کے کئی مسائل ایسے ہیں کہ ہم وہاں سے پوچھتے ہیں جہاں ہمیں جائز کا فتویٰ ملتا ہے۔ کتنے ایسے سودی معاملات ہیں جن میں ہم ان سے پوچھتے ہیں جہاں سے ہمیں سود کا فتویٰ مل جاتا ہے۔ رسم و رواج میں بے حیائی اور اس طرح کے معاملات جیسے کہ ہم نے پچھلے جمعے کے اندر ذکر کیے، وہ سارے مسائل وہاں سے پوچھے جاتے ہیں جہاں سے اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو جانور جن کے کٹھے ہیں وہ کٹھے رہنے دیں، زکوٰۃ کے وقت ان کو الگ الگ نہ کریں، اور جن کے جانور پہلے سے الگ الگ ہیں وہ زکوٰۃ دینے کے وقت اپنے جانوروں کو کٹھا نہ کریں، کیونکہ بعض ایسی حالتیں بن جاتی ہیں کہ اگر علیحدہ علیحدہ لوگ ہیں جب وہ کٹھا کرتے ہیں تو اس پہ زیادہ کم زکوٰۃ لگتی ہے، اور جب وہ علیحدہ علیحدہ ہوں تو ان کو کٹھا کر لیں تو پھر ان پر زکوٰۃ کم ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن شریعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے۔ یہ حیل و حجت جو ہم کرتے ہیں، یہ حیل و حجت سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اور زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بیٹے کیا کہتے ہیں؟ بیٹے کہتے ہیں اب تو یہ وراثت بن گئی ہے، اب تو اس میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ بھائی زکوٰۃ تو اس کے مرنے سے پہلے فرض ہو چکی تھی، وہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ تو اس کے مرنے سے پہلے ہی وہ کسی اور کا ہو چکا تھا، وہ تو اللہ کا ہو چکا تھا، اور اللہ کا مال وہ تو تمہارا حصہ بننے سے پہلے نکل چکا تھا، لہٰذا اب وہ دینی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزوں کا مسئلہ آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کا مسئلہ آیا، آپ نے فرمایا یہ اللہ کا قرض ہے، تمہارے اگر بڑے فوت ہو گئے ان کے اوپر یہ اللہ کا قرض تھا، یہ ان کو ادا کرنا چاہیے، اب بعد کے لوگوں کو بھی ان کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے نظر کے مسائل، اسی طریقے سے زکوٰۃ میں وہ کرتے یہ ہیں کہ جناب وقت پر ادا نہیں کرتے، پھر یہ کرتے ہیں کہ جناب جب زکوٰۃ کا ٹائم آتا ہے ہم اپنا مال تقسیم، یہ اس بچے کا، وہ اس بچے کا، وہ اس بچے کا، ہم تقسیم کر دیتے ہیں، یہ اس بچی کو اتنا سونا دے دو، اس بچی کو اتنا سونا، یہ تقسیم کر دیا، اب جی کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں لگی ہے جی، حالانکہ مال سارا اپنا ہی ہے۔ اور بعد میں یہ بھی نہیں ہے کہ ان بچوں کو دینے کے بعد ان کی ملکیت قرار دیں، یہ بھی ایسا نہیں کرتے ہیں، صرف نام ہی لگائے جاتے ہیں اپنے طور پر اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، اور یہ جھوٹی تسلیاں ہیں جو رب کے سامنے ہم ایسا کر رہے ہیں، لہذا ایسا کام کرنا درست نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں، بلکہ یہ زکوٰۃ فرض ہے اور اس کو ادا کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ ایک بندہ، اس کے پاس کوئی پرانا کپڑا پڑا ہوا تھا اور وہ زکوٰۃ میں دینا چاہتا تھا،
جو اب ختم ہو چکا تھا، اس کا ڈیزائن وغیرہ وہ چیزیں اب مارکیٹ میں بکتی بھی نہیں تھی۔ اب وہ علماء سے فتویٰ پوچھ رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ میں دے سکتا ہوں، علماء کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں۔ آخر میں ایک بندے کے پاس جا کر اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ دے سکتا ہوں، اس نے آخر میں وہ دے دیا۔ ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ اگرچہ ہم 100 بندوں کو 10 بندوں کو 10 مفتیوں کو ہم نے سیٹ پہ لگا دیا، وہ ایک مفتی میرے لیے مفتی ہے کہ جس نے ایک فتویٰ میری مرضی کے مطابق دے دیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو میں بات کر رہا تھا کہ بچوں کو ہم دے دیتے ہیں، پھر ہم وہ واپس بھی لے لیتے ہیں، حتیٰ کہ خاوند اپنے بیوی کو دیا ہوا حق مہر بھی وہ واپس لے لیتا ہے، اور ہیل و حجت کے ساتھ بھائی وراثت کا مال دیا ہوا اپنی بہنوں کا مال ہے، ان کی بہنوں کا، وہ بھی ہیل و حجت اور طور طریقے سے اپنے پاس واپس لے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ، کہ اپنا ہبہ دینے کے بعد دوبارہ واپس اس میں لوٹنے والا وہ ایسے کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے اس کے دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ ایک آدمی، اچھی بات ہے، ایک آدمی وہ آ کر کے پوچھتا ہے کہ جناب سجدہ کرنے کے بعد جو درمیان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یہ سجدے سے اٹھتے ہوئے کہنا ہے یا اٹھنے کے دوران میں کہنا ہے یا اٹھ جانے کے بعد کہنا ہے؟ اتنا باریک سوال کر رہا ہے وہ۔ پھر وہ سوال کر رہا ہے کہ جناب جلسہ استراحت میں جو بیٹھنا ہے، یہ بیٹھنا یعنی اٹھنے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھنا جو ہے، یہ بیٹھنا کتنی دیر بیٹھنا ہے؟ وہ اتنا باریک بین سوال کر رہا ہے، لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے؟ میرے دوست بتاتے ہیں، کہتے ہیں 18 سال اس کو ہو گیا میرے پیچھے جمعہ پڑھ رہا ہے، مسائل اتنے پیچیدہ کرتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ مسائل پوچھنے چاہیے، پیچیدہ سوال پوچھنے چاہیے، اس حد تک پہنچ گیا۔ 18 سال ہو گئے ہیں میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جمعے میں ٹائم سے آیا کرو، ٹائم سے آیا، کہتے ہیں ایک دن بھی ٹائم سے نہیں آیا۔ بعض دفعہ وہ جمعے کے بعد وہ مسئلے پوچھ رہا ہوتا ہے جو میں جمعے میں بیان کر چکا ہوتا ہوں، لوگ اس کو بے عزت کرتے ہیں کہ جناب یہ تو مسئلہ اب جمعے میں بیان ہوا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس بات پر عمل نہیں کرتا ہے۔ ہماری کیفیت یہ ہے، ہماری کیفیت اس طرح سے ہو چکی ہے، جیسے وہ حضرت عبداللہ بن عمر، غالباً حضرت عبداللہ بن عباس کی، جنہوں نے وہ عراق سے آنے والا ایک بندہ وہ پوچھ رہا تھا کہ مچھر مارنا جائز، تو انہوں نے کہا کہ تم نے نواسع رسول کو شہید کر دیا، مچھر کا سوال کر رہے ہو۔ ہمارے ہاں مسائل یہ ہیں کہ جن مسائل میں ہمارے اپنے مسئلے ہیں ان میں تو ہم ہیل و حجت تلاش کرتے ہیں، اور جن میں ہمارے مسئلے نہیں ہیں ان میں ہم بہت باریک بینی تک جاتے ہیں۔ یہ دین بڑا آسان ہے، لیکن آسانی کا یہ مقصد نہیں ہے جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رسول یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، اور یہ دھوکہ اور فراڈ اللہ رب العزت کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہر دھوکے باز اور ہر فراڈ کرنے والے کا جھنڈا ہوگا، پہچانا جائے گا کہ یہ ہے جس نے دھوکہ دیا تھا۔ لوگوں کو دھوکہ دے تو رہے ہیں، وہ تو بات الگ ہے، جس نے رب کو دھوکہ دیا اس کا کیوں نہیں جھنڈا ہوئے گا؟ جس نے دین کے معاملے میں اس طرح معاملات کیے، حتیٰ کہ کاروبار کا سب سے بڑا جو مقصد شریعت نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے غرر اس میں نہ ہو، غرر مطلب دھوکہ نہ ہو۔ سب سے زیادہ دھوکہ ہمارے کاروبار میں، سب سے بڑا مقصد شریعت کا جو ہے وہ دھوکہ نہ ہو، اور ہمارے ہاں وہ چیز، اور حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو چیزوں سمجھی نہیں ہے۔ اب کیفیت کیا ہے؟ علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں، علماء سے مسئلہ پوچھیں، رخصتیں تلاش نہ کرنے، عمل کرنے کے لیے مسئلہ پوچھیں، آسانیاں تلاش کرنے کے لیے نہیں بلکہ حق جاننے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے مسائل پوچھیں، اور عالم اس سے سوال کریں جو عالم ہے، جو بااعتماد ہے، جو وثوق ہے، جس کے بارے میں علماء گواہی دیتے ہیں کہ واقعتاً یہ بھی عالم دین ہے۔ اور جب مسئلہ پوچھیں تو کھول کر کے بیان کریں، جھوٹ نہ بولیں، لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹ نہ بولیں اور چیز کو چھپائیں نہ، اور ایسا سوال نہ دیں کہ آپ کی مرضی کا جواب آئے، بلکہ بالکل واضح کھول کر کے بات جو ہے وہ سامنے رکھیں۔ اور جب عالم دین کوئی مسئلہ بیان کر دے تو اس مسئلے کو غور سے سنیں، اور جیسے اس نے بتایا ویسے ہی اس کو، اگر غلط سمجھ آیا تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ غلط فہمی کی بنیاد پر آپ آگے بھی بیان، اس کو اچھے طریقے سے پہلے سمجھ لے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج کل جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے مفتی گوگل ان کے پاس موجود ہے، یوٹیوب اور اس طرح کی چیزوں سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور ہوتا پھر کیا ہے؟ ایک آدمی آیا، پتہ نہیں کئی طلاقیں دی ہوئی ہیں اس نے، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا میں نے کٹھی 3 طلاقیں کبھی بھی نہیں دی، جب بھی دیتا تھا 1 طلاق دیتا تھا، 2 طلاق دیتا تھا، 1 طلاق 2 طلاق دیتا تھا، اور
وہ طلاقوں کی حد کو کراس کر چکا ہے. حتیٰ کہ یہ تو ایک نوجوان آدمی تھا، ایک اور بندہ جو بوڑھا بابا تھا، اور وہ یہ کہتا ہے اور وہ رو رہا ہے کہ میری ساری زندگی ایسے گزر گئی ہے، اب میرے بچے جوان ہیں، اب تو میں اس سلسلے میں ختم ہو چکا ہوں، لیکن وہ رو رہا ہے کہ میری زندگی اس طرح سے گزر گئی. بھائی ہم نے یا تو علماء کو سمجھا نہیں ہے، علماء کی باتوں کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، اس دین کے اندر ہم داخل نہیں ہوئے، ہم اوپر کی آسانیاں اور اوپر سے چیزیں دیکھ کر کے ہم اس کے مطابق اپنے جو ہے معاملات چلا رہے ہیں، اور ہر معاملے میں پھر ہم آسانی تلاش کر کے اس پر عمل کر رہے ہیں، اور اس سے بندے کا دین باقی نہیں رہتا ہے. اس میں ہر شر جمع ہو جاتی ہے، ہر برائی جمع ہو جاتی ہے، اور اصل بات وہ دلیل ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. اب ہم کہتے ہیں نا اس عالم نے یہ بتایا، اس عالم نے یہ بتایا، اس عالم نے یہ بتایا. بھائی تمام عالموں کی بات سنو. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم عالموں کی باتوں میں جھگڑا محسوس کرو تو اس کو لٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کی کتاب کی طرف. اللہ کی طرف کیسے؟ یعنی قرآن کریم کی طرف. اور رسول کی طرف کیسے؟ یعنی احادیث مبارکہ کے اندر اس کو تلاش کرو. قرآن اور حدیث سے ہمیں دلیل دیکھنی ہے. جس مسئلے کی دلیل موجود ہوگی وہ ہمارا مسئلہ ہونا چاہیے. صرف ہم آسانی اور اپنی خواہشات کے پیچھے اگر چلیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ اس بندے نے اپنی خواہشات کو اپنا رب اور اپنا الہ اور اپنا دین بنا لیا ہے. اس نے دین کو دین نہیں سمجھا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.